الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم اور ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جس کو ہم نے نازل کیا جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے ولا تکونوا اول کافر بی اور نہ تم ہو جاؤ پہلے منکرین میں سے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے میں حقیر تھوڑا سا ثمن وإیایا فاتقون اور مجھے سے ڈرو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ اور نہ تم چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو اور تم قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو میں نے اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی تمہاری کتاب تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اور تم اس پر ایمان لائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس لیے تم اس پر بھی ایمان لاؤ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے یہ تمہاری اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس کو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ نہ تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والوں میں سے۔ اہل کتاب کا جو پہلا فرقہ تھا وہ یہود تھا جو خیبر وغیرہ بے اماد تھا، اور دوسرا جو فرقہ تھا وہ نصارہ تھا جو شام اور یمن کے اندر آباد تھا۔ تو یہاں پر یہود کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم جو ہے پہلے منکرین نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہود علماء کتاب تھے، علماء کتاب بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے بھی تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر تم جو ہے قرآن کا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرو گے تو تمہاری دیکھا دیکھی میں نصارہ بھی انکار کریں گے، اس لیے یہود کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم پہلے منکرین میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم منکر بن گئے تو تمہارے بعد جو بھی اہل کتاب آئیں گے وہ کتاب کا انکار کریں گے تو قیامت تک ان کے انکار کا وبال تمہارے اوپر آئے گا، اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے کتاب کے پہلے منکر نہ بنو۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے میں حقیر تھوڑا سا ثمن وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھے سے ڈرو۔ علماء یہود کی عادت تھی کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے اپنے اغراض کے لیے کتاب کے اندر تھوڑی کمی زیادتی کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخر الزماں ہونے کی حیثیت سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور علامات سن کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ تعریف کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے تعصب کی وجہ سے، خاندانی تعصب کی وجہ سے اور اپنی دنیاوی مقاصد کی وجہ سے کتاب تورات کے اندر تعریف کرنا شروع کر دی، یعنی جن آیات کے اندر جس کتاب کے اندر جو احکامات تھے، جو نشانیاں تھیں، ان کو تعریف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے معاوضہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا کہ تم نہ لو میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا حقیر ثمن اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی اس طرح نہ ملاؤ کہ حق اور باطل کی پہچان نہ ہو سکے،
اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ، کیونکہ اگر تم حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو چھپانا اور حق کو باطل کے ساتھ ملانا کتنا مذموم کام ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ پہلے ایمان کی دعوت دی یہود کو، اب ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اعمال کی دو قسمیں ہیں، اعمال ظاہریہ اور اعمال باطنیہ۔ اعمال ظاہریہ کی پھر دو قسمیں ہیں، اعمال بدنی اور عبادات بدنی اور عبادات مالی۔ اور چونکہ عبادات بدنی کے اندر سب سے اہم جز جو ہے وہ نماز ہے، اس لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور عبادات مالیہ میں سے جو ہے سب سے اہم جز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یعنی کہ اعمال باطنیہ ہیں، ان کا تعلق خشوع اور عاجزی کے ساتھ ہے، اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب وہ کسی اہل تواضع کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ تو یہاں پر اس لیے تخصیص کر دی کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اب یہاں پر یہود کو پہلے ایمان کی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اس کے بعد شریعت اسلام پر چلنے کی دعوت دی گئی، اور ان کو نماز، روزہ اور عاجزی کی دعوت دی گئی۔ تو یہاں پر جو ہے ان کو دعوت دینے کے بعد بتا دیا گیا کہ جو ہے تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیں، اور جو ہے شریعت کے احکام پر پورا چلو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ تینوں عمل علاوہ عظیم الشان ہونے کے یہود کی حالت کے مناسب تھے، اس لیے یہاں پر ان تینوں عملوں کو یہود کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، کیونکہ نماز سے ان کی حب جاہ کم ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ان سے دولت کی محبت کم ہوگی، اور جو ہے اس کے بعد باطنی یعنی کہ خوبی اختیار کرنے سے، عاجزی اختیار کرنے سے ان کے اندر حسد کم ہوگا۔ اس لیے مراد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ پر، شریعت محمدیہ پر پورا چلو، اچھی اور صحیح طریقے سے اس کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔